بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر اقبال آفیشیل. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ان کے وزیر خارجہ اور ان کے ایک صوبے تبریز کے گورنر، ان کے 9 ساتھی تھے. ان تینوں اہم شخصیات سمیت جو ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ حادثہ گزشتہ روز ان کا ہیلی کاپٹر جب ایک ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز جا رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا. اب ایران میں کیا ہوگا اس حادثے کے بارے میں، ان کی جو وہاں پر اب صدارتی انتخاب یا نئے صدر کا چناؤ کیسے ہوگا، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر. ڈاکٹر صاحب، اب حادثہ ہو گیا، وہ ایرانی صدر اپنے ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے ہیں. اب کیا بنے گا ایران کا آئندہ صدر، کون ہوگا؟ دیکھیے، ایران استعارہ تھا، بلکہ ہے اینٹی اسرائیل ریزسٹنس کا. اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اتنی اہم شخصیت اور وہ خود اس میں جو فیصلے لیتے تھے کہ کیا وہ جاری رہے گا. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اس میں شدت آئے گی، یا پھر ایک ہیومن فیکٹر ہے کہ آپ دب سکتے ہیں. اب اس میں دوسری بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حادثہ ہے، مطلب حادثہ کروایا گیا ہے کہ ہوا ہے. یہ اگر قدرتی حادثہ بھی ہے تو 90% نہیں 99% ڈاؤٹ یہی رہے گا کہ یہ کروایا گیا ہے. اب جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، یہ ایوییشن کی زبان میں جس طرح C-130 ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا سیف ہوتا ہے، ایک کیپسول اس میں پڑا ہوتا ہے کہ عام شخصیت ہو، بٹن دبا دیا جاتا ہے تو وہ باکس جو ہے وہ نیچے زمین پر محفوظ گر جاتا ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا شاید علاقہ قریب تھا، انہوں نے اس لیے کیا، تو اتنی عام شخصیت کا ہیلی کاپٹر پہ جانا کوتاہی مانا جائے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ موسم خراب کا کہا جا رہا ہے. دیکھیے، مصنوعی بارش کا آپ سن چکے ہیں. جو موسمیاتی ٹیکنالوجیز ہیں مظہر صاحب، وہ اتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہیں کہ آپ مصنوعی طوفان برپا کر سکتے ہیں. آپ برستی ہوئی بارش کو برف باری میں بدل سکتے ہیں، برف باری کو آپ بارش میں بدل سکتے ہیں. بارش کسی علاقے میں ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے یا نہ ہو، یہ بھی ممکن ہو چکا ہے. اچھا، اب لوگ چونکہ بہت اس معاملے میں اویئر ہوتے ہیں، ہارپ ٹیکنالوجی کی طرف تو بھی میں جا ہی نہیں رہا. اس کی مدد سے تو آپ گلیشیئر تک پگھلا سکتے ہیں. موسم کو اتنا خراب کرنا کہ اس میں ہیلی کاپٹر کا چلنا ممکن نہ رہے، یہ کام بہت حد تک آسان ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا، چونکہ جس قسم کا سسٹم ایران میں چلتا ہے نا، یہ شخصیاتی سسٹم ہوتا ہے. یعنی پوری حکومت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا ایک بندہ اہم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ روس کی مثال لے لیں. یہ پوری روس کی قوم یا روس کی حکومت کی یہ اپروچ نہیں ہے جو روس کر رہا ہے، یہ صرف پیوٹن کی اپروچ ہے. ان لائک آپ چین کو اگر دیکھیں تو مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے اگر چین کے صدر جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، ان کی طبعی عمر پوری ہو جاتی ہے، تو چین کی پالیسی جاری رہے گی، چونکہ وہ انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ 1979 کے بعد سے لے کے آج تک ایران نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا، ان پر پابندیاں ہیں، سارا کچھ ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جنرل سلیمانی کو حادثہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا. انہوں نے ان کا عام ترین جرنیل مارتے ہوئے کی ویڈیو جاری کی، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، مظاہرہ. اور پروفیسر، ہم یہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ سمجھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایران مخالف قوتوں کا یہ جو حادثہ ہے، یہ ان کی کارروائیوں کا شاخسانہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، ایٹ دا فیس آف اٹ یہی لگتا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ بندہ نہ ایران کو تھوڑا اٹھا رہا تھا اور تھوڑے کام ایسے کر رہا تھا. مثال کے طور پہ آپ چابہار کو لے لیں.
اب چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے اگر وہ آپریشنل ہوتی ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ ہم پابندیاں لگائیں گے تو بھارت کا دل، جسے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، کھٹا ہوگا کہ جی ہم تو ایک بندرگاہ ہی چلا رہے ہیں نا. اچھا، اگر وہ پابندیاں نہیں لگاتے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی آئے گی، اور اگر آج انڈیا چاہ بہار کی بندرگاہ کو آپریشنل کرے گا تو کل کو پاکستان بھی یہ کہے گا کہ پھر ہمارا گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی جو ہے جی وہ بھی چلنے دیں. دیکھیں، جھگڑا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ لوگ نا پوری بات کرتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں. اس وقت یہ لڑائی ہے ایشیا اور مغرب کی، یا آپ اسے ایشیا اور اب امریکہ کی کہہ سکتے ہیں. روس نے یوکرین کے ذریعے پکڑا مغرب کو، فلسطینیوں نے جن کے پیچھے ایران تھا انہوں نے، گو کہ ان کا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل کا بھی نقصان ناقابل تلافی ہو چکا ہے اور کچھ نہیں ہوا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج میں دہرا دیتا ہوں، اب تو اس کے لیے قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ اب اسرائیل میں 2 ریاستی حل بہرحال کرنا ہی پڑے گا اسرائیل کو، اور کوئی چوائس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بڑے محاذوں پر بیک فٹ پر گیا ہے ویسٹ. اچھا، اسی طرح اسرائیل کو جو ایک نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ فی الحال تو قصہ پرینہ ہو گیا، یعنی ماضی میں چلا گیا، اب کوئی نہیں کرے گا. اچھا، اسی طرح پاکستان میں جو رجیم چینج ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو پاکستان کو جو گیس مل رہی ہے ملنے دے. اب یہ وہی بات ہے کہ امریکہ ہر اس جگہ پر، ہر اس ملک پر سختی سے ہاتھ ڈالے گا جہاں پر ان کو یہ لگے گا کہ یہاں پر چائنا یا اس کا کوئی اتحادی جو ہے وہ فلیکسیبل ہو رہا ہے، ان کا تھوڑا سانس بحال ہو رہا ہے، اور اسی کا ایک شاخسانہ. دیکھیے، امریکن ہوں یا اسرائیلی ہوں، بات ایک ہی ہوتی ہے. میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات دہرا دیتا ہوں. جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تھا تو پاکستان میں امریکی سفیر نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ حادثہ ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا. اب ایک بات ہو سکتی ہے کہ ایرانینز آنیسٹلی شاید کھوج پوری نہ کر سکیں، یہاں پر چائنیز جائیں، رشین جائیں، اور وہ اس وقت کی فورکاسٹ نکالیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک تحقیقات بین الاقوامی سطح پر، جس میں بین چین، الاقوامی سطح نہیں، بین الاقوامی مدد سے اگر ایران کرائے تو شاید وہ اس کی کھوج کے قریب پہنچے کہ یہ حادثہ ہوا تھا یا کروایا گیا ہے. آپ اس کو قدرتی حادثہ قرار نہیں دیتے؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. دیکھیے، امریکن صدر تھا، کوئی سمن آباد کا کونسلر تو نہیں تھا، اتنی اہم شخصیت تھی اس کے. ایران کا صدر، ایران کا صدر ایک اہم بات ہے. ہیلی کاپٹر، ایک منٹ یہاں پہ یہ کٹ لگا لیجئے گا. دیکھیے، بات بڑی اہم ہے. ایران کا صدر تھا، ایک اہم شخصیت تھا، اہم ترین شخصیت تھا مڈل ایسٹ کی. کوئی سمن آباد کا کونسلر تو نہیں تھا نا کہ اس کو جس ہیلی کاپٹر میں لے جایا گیا. ہاں، یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ انٹرنلی کوئی انہوں نے خرید و فروخت، کیونکہ اسرائیلی اس کام کے ماہر ہوتے ہیں، کوئی پائلٹ جو چلا رہا تھا اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ کچھ کیا گیا ایسا کہ کیونکہ وہ اتنے ماسٹر ہیں. دیکھیں جی، کسی دوسرے ملک میں اگر اس طرح کا واقعہ کرنا ہوتا ہے تو وہیں سے بندے خریدے جاتے ہیں نا، تو یا ان کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے کسی طریقے سے. چیز فضا میں ہوتی ہے نا، فضا میں ہوتی ہے تو اس کو آپ دور سے بھی کسی طریقے سے، مثلا ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اسرائیلیوں کے پاس کہ وہ انجن جائم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ مثلا اسرائیلی یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ کسی ملک پر اگر اٹیک کر دینا تو وہ چاہیں کہ ہم اس ملک کا مواصلاتی یا ایون ہم بجلی کی ترسیل کا نظام جیم کر دیں تو وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، اب حادثہ ہو گیا، اس کی تحقیقات ہوں گی. اب ایران نے نائب صدر جو ان کے ہیں محمد مخبر،
اس کو 2 ماہ کے لیے بنا دیا ہے. اب آئندہ ایران کے انتخابات ہوں گے, کیا ہوگا, کیسے اور کون آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو اب ان کا آئین بتائے گا نا کہ اگر کسی ان آفس جو بندہ بیٹھا ہے پریزیڈنٹ, اگر اس کی اس طرح سے اس کا دور ختم ہوتا ہے تو ان کا آئین کیا کہتا ہے. تو عام طور پہ تو آئینوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو اس کا 2IC ہوتا ہے, سیکنڈ ان کمانڈ, وہ بندہ آ کے تو کنٹرول لے سکتا ہے. اب یہ ان کی ذاتی مرضی ہے, ان کا انٹرنل ہے. اچھا, ابراہیم رئیسی ایک سخت گیر صدر تھے, ان کے مذہبی رہنما تھے. ان کے جانے کے بعد ایران کی کوئی پالیسیوں میں تبدیلی, یا ایران کو جو عالمی سطح پر ایک وہ کوئی طاقت حاصل کر رہا تھا, ترقی کر رہا تھا پابندیوں کے باوجود, اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ نہیں, ترقی نہیں کر رہا تھا. رئیسی کی قیادت میں جو ایران ہے نا وہ مدافعت کر رہا تھا, مطلب ایک ایکسس بن گیا تھا جس کو نا مغربی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی لکھنا اور بولنا شروع کر دیا تھا کہ چائنا, رشیا اور ایران یہ ایک الائنس بن گیا ہے باضابطہ. مثال کے طور پہ اصل طاقت کا محور تو چائنا ہے, رشیا جو ہے وہ عسکری طاقت ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو یہ راس آ گیا اٹیک کرنا اور ان کی اکانومی الٹا فلورش کرنا شروع ہوگی. ایران تو پابندیوں کی زد میں ہے, اور فی الحال آپ یہ کہہ لیں کہ اینٹی اسرائیل. اچھا, اب اینٹی اسرائیل ہونے کا مطلب اینٹی امریکہ ہونا ہوتا ہے. تو اس کا جس طرح وہ جنرل سلیمانی کا ایک چیپٹر کلوز ہوا تھا, تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ 2 اپروچز ہوتی ہیں, ادارہ جاتی اپروچز یعنی انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوتی ہے, یا پرسنالٹی اپروچ ہوتی ہے. تو بہت بڑی شخصیت رستے سے ہٹ گئی ہے یا ہٹا دی گئی ہے. اب کچھ عرصہ ویٹ کرنا پڑے گا کہ جو نئی قیادت آتی ہے وہ کس قسم. 2 باتیں میں نے آپ کے شروع میں کی ہیں, ایران دب سکتا ہے, قدرے نیوٹرل ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ایران کی پالیسی میں وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگریشن آئے گا, سختی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ اس حادثے کے بعد, ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے کے بعد, خطے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ اینٹی اسرائیل جو سینٹیمنٹ ہے وہ مزید بڑھے گا عوام کے دلوں میں. چونکہ دیکھیے ایشیا دنیا میں آبادی کا تقریباً 55 سے زیادہ 60% کے قریب رکھتا ہے. تو ایشیا میں ایک لہر جاگ چکی ہے چین اور روس کی وجہ سے کہ نہیں یار یہ جو امریکن ہیں یہ اس خطے کو دبائے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اب جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کو ایک دقت یہ بھی پیش آ رہی ہے کہ ان کی اپنی عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی. اگر اس حادثے کی کوئی تحقیق, کوئی ایسا ثبوت اگر ایرانینز کسی کی مدد سے, جس طرح ترکی نے بھی اعلان کیا ہے, اگر وہ فائنڈ آؤٹ کر گئے تو بہت بڑی سبکی ہوگی پھر ایرانی کی, اسرائیلیز کی, لیکن اس کا چانس کم ہے. جی, یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایرانی صدر جس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں یہ قدرتی حادثہ نہیں ہو سکتا, اور اس کی روس اور چین اور دیگر ممالک سے مل کر اس کی اعلیٰ سطحی اگر ایران تحقیقات کروانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ حادثے کا پتہ لگ سکتا ہے, حادثے کی وجوہات جانی جا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.